الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے ذکر کی اور اس کے معنی کو اپنے دماغ دل میں بیٹھا کر ذکر کرنے کی اور اللہ کی رضا کو اپنا مقصود بنا کر اللہ کے ذکر کرنے کی بات چل رہی تھی۔ دنیا میں جو آدمی بھی اللہ کی طرف قدم بڑھائے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کی طرف اگر وہ چلے گا تو اللہ اس کی طرف لپکے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر اخلاص للہیت کی وجہ سے کوئی بندہ عبادت کرے گا اخلاص للہیت کے ساتھ تو اللہ کو یہ اخلاص اور عمل صالح اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے اتنا پسند ہے، اتنا یہ اس کی طرف بڑھے گا، اللہ اس کی طرف اور بھی زیادہ بڑھے گا، یعنی اس کے عمل کو قبول کرے گا اور اس کی متاع گنگشتہ جو اس کا مقصد ہے، کوئی ہوئی چیز کو حاصل کرنا، اللہ کی محبت کو، اللہ اس میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر کرنے والے کو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اور بہت ضروری چیز ہے کہ اللہ کے ذکر کی قبولیت اور ذکر کرنے والے کی کامیابی کی نشانی یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کے اپنے مزاج اور طبیعت پر بھی اثر انداز ہو۔ یہ چیز بہت زیادہ ذکر کرنے کا نتیجہ بن کر سامنے آتی ہے۔ جو آدمی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے، اللہ کے ذکر کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتا ہے، اس کے اخلاق پر، اس کی عادات و اطوار پر اس ذکر کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جو دنیا کے اندر
لگتا ہے کہ جیسے نابید ہو رہی ہے۔ ذکر اللہ کا اثر انسان کی زندگی پر نہ ہو، اس کے عادات و اطوار پر نہ ہو، اس کے اخلاق پر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ کرتا ہے تو کوئی وجہ نہیں آئے کہ اس ذکر کے آثار انسان کی زندگی کے اوپر ظاہر نہ ہو، اور اگر ظاہر نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سبق یاد نہیں ہوا، کچا ہے۔ اگر یہ ذکر عند اللہ مقبول ہوتا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس کے آثار زندگی کے اوپر، عادات و اطوار اور اخلاق کے اوپر ظاہر نہ ہو۔ وہ عادات و اطوار کیا ہیں، ہر ذکر کرنے والے کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ ذکر کرنے والے کے اندر صفت تواضع، انکساری، اپنے آپ کو سب سے اللہ کے بندوں میں چھوٹا سمجھنا، دل میں تکبر کا شائبہ بھی نہ ہونا، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا کہ میں فلاں کا مجاز بن گیا ہوں، اس لیے دوسرے میرے سامنے ہیچ ہیں، اپنی تعریف سے خوش ہونا، کسی کی تنقید پر ناراض ہونا، آگ بگولا ہو جانا، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کے ذکر سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک سبق کچا ہے، اس کے آثار ذکر کے جو زندگی پر نمایاں ہونے چاہیے تھے وہ آثار نمایاں نہیں ہوئے۔ اکابر رحمہ اللہ، ان کے ولی ہونے کا ڈنکا دنیا میں بجتا تھا، وہ لوگ ایسے ہی تھے کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے۔ گالیاں دینے والے، تنقید کرنے والے کبھی کسی کو برا نہیں کہتے تھے بلکہ دعائیں دیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذکر اللہ نے ان کی زندگی کے اندر عجز و انکساری کی صفت پیدا کر دی تھی۔ وہ اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ گرا ہوا بہتر سمجھتے تھے، چھوٹا سمجھتے تھے، اسی لیے ان کے اندر یہ صفت تھی۔ قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، اللہ کی رحمت کے مستحق بندے وہ ہیں کہ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہل لوگ جو دین کے آداب سے ناواقف ہیں ان سے برائی سے کلام کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، تو یہ گالی کا جواب گالی سے، پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، بلکہ ان کا جواب دعائیں ہوتی، کہتے ہیں اللہ تجھ کو سلامتی عطا فرمائے، بجائے گالی سے جواب دینے کے دعائیں دے کر کے اس سے تخاطب کرتے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ان کو اللہ کی رحمت کا مستحق قرآن بتا رہا ہے، عباد الرحمن، ان پر اللہ کی خاص صفت رحمت کا اظہار ہوتا رہتا ہے اور اسی کی طرف ان کی نسبت کی گئی ہے۔ وہ بندے ہیں کہ اللہ کے ذکر نے ان کے اندر اس صفت کو پیدا کر دیا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں میں اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اسی لیے کسی کی گالی کا، کسی کی تنقید کا، کسی کے برا کہنے کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں۔ پہلے اکابر رحمہ اللہ اپنے متوسلین کا امتحان اسی طریقے پر لیا کرتے تھے کہ آیا ذکر اللہ نے ان پر اثر کیا ہے یا اثر نہیں کیا ہے۔ جب مکمل اطمینان ہو جاتا تھا کہ ہاں ان کی زندگی میں، ان کے عادات و اطوار میں، ان کے اخلاق میں ذکر اللہ بس گیا ہے، تکبر، برائی، کسی کی تنقید کو برداشت نہ کرنا، بات بات پر غصہ آنا، یہ بری صفات اللہ کے ذکر نے ان کے اندر سے نکال لی ہیں، تب اس کے بعد ان کو اجازت دی جاتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ ذکر اللہ صرف زبان سے اللہ اللہ کرنا ہی نہیں، بلکہ اس کے آثار انسان کی زندگی کے اوپر ظاہر ہونا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ جب کہا جائے گا اگر یہ صفات ظاہر ہو گئی کہ یہ انسان اللہ کے ذکر میں کامیاب ہے، ورنہ ابھی سبق کچا ہے، اس میں پختگی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے ایک جاننے والے تھے ساتھی، اور حضرت کے جو شیخ تھے حاجی امداد اللہ صاحب رحمہ اللہ، ان سے بھی قریب تھے۔ حضرت حاجی صاحب کھانا نوش فرما رہے تھے، ان میں دو چیزیں تھیں، ایک مزیدار کھانا بھی تھا، کوفتے تھے، اور دوسری چیز کچھ اور تھی۔ حضرت گنگوہی ابھی تک حضرت نہیں بنے تھے، سالک تھے۔ کھانا ان کو بھی ساتھ بیٹھانا، وہ دوسرے کہنے لگے کہ حضرت آج تو ان کے مزے آ رہے ہیں، یہ تو آپ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں اور کوفتے کھا رہے ہیں۔ اب یہ موقع تھا، حاجی صاحب نے امتحان لیا، فرمایا یہ تو تمہاری دوستی کی وجہ سے تم سے تعلق ہے، میں نے انہیں ساتھ بٹھا لیا، اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تو ان کو الگ کر کے دروازے کے بعد بیٹھا کے کھانا دے دیتا۔ یہ بات فرمائی اور کنکھیوں سے دیکھا کہ چہرے کے اوپر اثر کیا ہو رہا ہے۔ اس طرح سے امتحان لیا جاتا تھا کہ ذکر اللہ، مجاہدے، ریاضتوں کے کیا آثار ہوئے۔ شاہ ابو سعود صاحب کا مزار ہے کنگو میں، حضرت شاہ عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاید پوتے ہیں یا پڑپوتے ہیں، بڑے شان کے ساتھ رہا کرتے تھے، پیروں کی اولاد تھی۔ یہ خیال پیدا ہوا کہ شاہ عبد القدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز فلاں صاحب ہیں، ان کے پاس چلو، ولایت میں رہتے تھے، وہاں پہنچ گئے۔ اپنے شیخ کی اولاد کی بڑی آؤ بھگت ہوئی، پوچھا کہ کیسے آئے؟
کہا کہ وہ امانت جو میرے دادا کی آپ کو ملی ہے اس کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا تو جاؤ ہمارے استبل کے اندر جا کر کے وہاں گھوڑوں کی خدمت کرو۔ بھیج دیا گیا، ذکر کی تلقین کی جاتی رہی، کرتے رہے۔ انگن سے یہ کہا کہ جاؤ ابو سعود کے پاس سے گزرو تو جو ٹوکرا ہے غلاظت کا وہ گرا دینا۔ دیکھو کیا کہتے ہیں، اس نے کر دیا تو کھڑے ہوئے غصے میں کہا نہ ہوا گنگو، میں بتاتا تھے۔ تو فرمایا کہ ابھی کچا ہے، ذکر کا اثر نہیں ہوا ہے۔ پھر اور رگڑا اور ذکر پر ذکر بتاتے رہے اور کرتے رہے۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد شکار میں گئے تو اپنے کتوں کو ان کے ہاتھ میں دیا کہ لو چلو۔ کتوں نے شکار دیکھا تو بے قابو ہو گئے اور اس کی رسی کمر سے باندھ رکھی تھی، انہوں نے کھینچا تو رک نہ سکے، گر گئے، گھسٹتے رہے، لہو لہان ہو گئے۔ لیکن چہرے پر کوئی بل نہیں آیا۔ تو حضرت شاہ صاحب کو رات میں خواب میں دیکھا، فرما رہے ہیں کہ میں نے تو تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا۔ تب ان کو اجازت دی، یعنی یہ ذکر اللہ کے آثار ہیں۔ اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، لیگیوں نے کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، ٹوپی اتارنے میں، پگڑی پیروں میں کچلنے میں۔ پاکستان سے خطوط آیا کرتے تھے کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہمیں اللہ کے لیے معاف کر دیجیے، بغیر رتی برابر چہرے پر اثر کے میں نے معاف کر دیا، اللہ معاف کر دیا۔ یہ ہے وہ صفات جن کو کہا جائے کہ یہ اہل تقوی کی صفات ہے، متقیوں کی صفات ہے، ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے، یہ ان کی صفات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا جب اس ٹولی میں داخل ہوگا جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے تو وہ جب ہی داخل ہوگا جب اس کی زندگی میں تواضع، انکساری، غصے کا نہ آنا، برا بھلا دوسرے کو گالم گلوچ نہ کرنا، تب جا کر کے آدمی متقی بنے گا، ورنہ ان برائیوں کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، اپنی تعریف سے خوش ہونے کے ساتھ وہ متقیوں کے ٹولے میں داخل نہیں ہو۔ اسی لیے قرآن نے جب یہ فرمایا کہ اعدت للمتقین، جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور قرآن نے بتایا کہ متقی لوگوں کی نشانی کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ بخیل نہیں ہوتے۔ کیا مطلب؟ ان کو مال و دولت سے اتنی محبت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی محتاجگی کو دور کریں، بلکہ وہ ہر وقت اگر زیادہ ہے تب اور کم ہے تب اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلی صفت تو متقیوں کی یہ ہے کہ ان کو اللہ کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے، ہر ایک کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مجھے اللہ سے محبت ہے تو اس کی مخلوق سے بھی محبت ہوگی۔
کسی آدمی سے اگر محبت ہے، آپ اس کے بچے سے محبت کریں تو ماں باپ کے دل میں خود بخود آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا تو اس مخلوق کو پیدا کرنے والا آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ اس لیے پہلی نشانی یہ ہے کہ ينفقون فی السراء والضراء، کم ہو تب اور زیادہ ہو تب اللہ کی مخلوق کی حاجت کو پورا کرنے پر مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری اور تیسری صفات وہی ہیں جو میں نے کہی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ غصے کو پیتے ہیں، ان کو غصہ نہیں آتا۔ غصہ ہمیشہ آتا ہے اپنے سے کمزور پر، طاقتور پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ اپنا سر پھوڑے گا اگر طاقتور پر غصہ کرے گا، اگرچہ کمزور ہیں اس کے سامنے لیکن اس کے باوجود غصہ کبھی نہیں کرتا، قہر میں قیس کرتا، غصے کو پیتا ہے۔ اگرچہ بڑا ہے اور سامنے والا چھوٹا ہے لیکن اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، معاملہ ویسا نہیں کرتا۔ اور دوسرے والعافین عن الناس، لوگوں سے اگر قصور ہوتا ہے، کوئی اس کو برا بھلا کہتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی تنقید کرتا ہے، تو پتھر کا جواب پتھر سے نہیں، عفو درگزر کا معاملہ کرتے۔ یہ کہاں سے صفات پیدا ہو گئی؟ غصے کا نانا ہر ایک پر، چاہے کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، فقیر ہو، دولت مند ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، قرآن کہتا ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو عفو کرنے والے، معاف کرنے والے۔ والعافین عن المسلمین نہیں کہتا ہے، مطلب ہے کہ وہ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی کی طرف سے کوئی بھی بات آئے، عفو درگزر۔ یہ کہاں سے صفات پیدا ہو گئی؟ یہ صفات پیدا ہوئی ہیں ذکر اللہ سے، تبھی تو متقیوں کی ٹولی میں پہنچے گا۔ اگر آدمی اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو رونمائی، لوگوں کے سامنے بڑائی، اوپر بیٹھنے کی، آگے بیٹھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بڑا بنا کر ظاہر کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ متقیوں کی ٹولی میں ابھی شریک نہیں ہو سکا، یعنی اللہ کا ذکر اس پر اثر انداز نہیں۔ یہ نشانیاں ہیں ذکر اللہ کی مقبولیت کی۔ آدمی کی زندگی میں اگر ذکر اللہ اترے گا، اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، تو اس ذکر اللہ کے ساتھ ساتھ تکبر بھاگے گا، غصہ نکل جائے گا، رونمائی، اپنے آپ کو لوگوں کے مقابلے میں بڑا بنانے کی صفت، سمجھنے کی صفت ختم ہوگی، بلکہ اپنے اندر ذکر کرنے والا محسوس کرے گا عجز کو، اللہ کے بندوں کے سامنے سب سے چھوٹا ہونے کا، تنقید اور ملامت کو قبول کرنے کا۔ اگر کوئی برا کہے گا تو یہ سمجھے گا کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے میرے اندر کتنی برائیاں ہیں،
ان پر تو اللہ نے پردہ ڈالا ہے، ایک دو ظاہر ہو گئی تب یہ کہہ رہا ہے۔ اگر اللہ اس پردے کو اٹھا لیتا تو یہ تو میری طرف رخ کر کے دھوکتا بھی نہ کبھی۔ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھنا، کوئی تعریف کرنے والا تعریف نہ کرے، نہ قبول کرنا، یہ ذکر اللہ کی صفات، ذکر اللہ کا نتیجہ ہے۔ ہر ذکر کرنے والے کو اپنی زندگی میں ٹٹولنا چاہیے۔ اگر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی، لوگوں میں اپنے آپ کو ممتاز کرنے کی دل میں چاہت ہے، طلب ہے، اس کا مطلب ہے اپنی تعریف سے خوش ہوتا ہے، مطلب ہے کہ ابھی ذکر اللہ مزاج اور طبیعت میں رچا بسا نہیں ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو ہم تو گدھے کی طرح پھول جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ ہم نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ مجال ہے جو کوئی آپ کی شان میں کوئی قصیدہ پڑھ دے، اللہ اکبر، حالانکہ اٹھنے میں گھٹنوں میں تکلیف تھی اور اٹھتے تھے اور ہاتھ سے چھین کر پھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔ اسی مجلس کے اندر تعریف کوئی کرے، یہ ہے اللہ کے ذکر کا اثر۔ اب اس زمانے کے اندر اس کی تنقید ذکر اللہ کرنے والوں کو نہیں کی جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں جن بزرگوں کو دیکھا ہے، ان کی زندگی کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی تاکید مومن کے لیے یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اور یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے۔ آپ نے حضرت جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے تو منع فرمایا، نصیحتیں فرمائی کچھ، ان میں فرمایا لا تسبن احد، کبھی کسی کو گالی مت دینا، چاہے تمہارا دشمن ہو اس کو مت دینا، تمہارا دوست ہو اس کو مت دینا، تمہاری تعریف کرنے والا ہو اس کو مت دینا، تمہاری تنقید کرنے والا ہو اس کو مت دینا۔ کبھی کسی کو گالی دینے کا مطلب ہے کہ ابھی نفس زندہ ہے، دوسرے کی طرف سے کوئی بات طبیعت کے خلاف کہہ دی، اس نے تمہاری شان میں تو نکل گئے، تھیلے سے باہر ہو گئی بلی اور اسے برا کہنے لگے، گالی دینے لگے، کبھی مت کرنا۔ جابر فرماتے ہیں کہ بس میں نے آپ کی اس نصیحت کو پلے سے باندھ دیا، وہ دن اور آج کا دن فما سبقت بعده لا حرا ولا عبدا ولا شاة ولا بعيرا، نہ میں نے کبھی کسی آزاد کو گالی دی، نہ غلام کو گالی دی، نہ بکری کو گالی دی، نہ اونٹ کو گالی دی۔ یہ اللہ کی نبی کی صحبت کیمیا اثر کا اثر تھا کہ آپ کی زبان سے نصیحت نکلی، اور جابر پہلی ملاقات تھی، اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ بظاہر یہ ہے کہ مومن بھی نہیں تھے، آپ کے ایمان لا کر آپ کے مبارک چہرے پر نظر پڑی اور زندگی بدل گئی۔ آپ کی زبان سے نصیحت نکلی اور اس طرح کہ وہ زندگی رگ و پے کے اندر دل و دماغ میں اتر گئی، ساری زندگی پھر کسی کو گالی نہیں کی، اور تکبر سے منع فرمایا، بلکہ
تکبر کرنے والوں کے طور طریقے سے بھی منع میں کے اندر دل و دماغ میں اتر گئی، ساری زندگی پھر کسی کو گالی نہیں کی۔ اور تکبر سے منع فرمایا، بلکہ تکبر کرنے والوں کے طور طریقے سے بھی منع فرمایا۔ ارفع ازارک الی نصف الساق، اپنی دھوتی کو، لنگی کو، پاجامے کو آدھی پنڈلیوں تک نہیں تو ٹخنے سے اوپر تک۔ یہ نشانی ہے تکبر کرنے والوں کی۔ نہ تکبر کرنے والوں کی نشانی کو اپنا۔ اور آخر میں نصیحت فرمائی، وَإِن شَتَمَكَ أَوْ عَيَّرَكَ أَحَدٌ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ۔ اگر تیری کسی کمزوری کو دوسرا آدمی جانتا تھا اور تجھے مجمع میں ذلیل کر رہا ہے، اچھا آج نصیحت کرنے آیا ہے، بھول گیا جب تو یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا، یہ کرتا تھا، حالانکہ توبہ کر کے اپنی زندگی بدل چکا ہے، تو اللہ کا نبی فرماتا ہے تو اگر اس کی کسی کمزوری کو جانتا ہے، تو اپنی زبان پر اس کو نہ، کیا مطلب ہے؟ معاف کر، وہ جو کر رہا ہے کرنے دے، تو نہ کر۔ بڑا مشکل کام ہے کسی کی بات کو، بری بات کو سہار لینا اور اس کی بری بات کو زبان پر نہ لانا آسان کام نہیں ہے۔ اللہ کا نبی یہ نصیحت فرما رہا ہے کہ وہی چیز ہے اعدت للمتقین کے اندر بتایا تھا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے لوگوں کے برے سلوک پر عفو و درگزر کا معاملہ کرنے والے، یہ لوگ ہیں جو متقیوں کی ٹولی کے اندر شریک ہوں گے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کے لیے جنت کو بنایا گیا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کو خود اپنی زندگی کو ٹٹولنا چاہیے، اپنے اخلاق پر نظر رکھنی چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی تعریف کرتا ہے تو طبیعت کے اندر خوشی ہوتی ہے، یا کسی کا زندہ باد کہنا یا مردہ باد کہنا دونوں برابر۔ حضرت حاجی صاحب نے جب حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ان کے احوال و احوال کو پوچھا ہے، وہ لکھا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، تو حضرت نے جو جواب دیے ہیں ان کے اندر یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا حال ہو گیا ہے کہ کوئی اگر اچھا کہتا ہے تو اور برا کہتا ہے تو سب برابر مانتا ہے۔ تب اس کے بعد یہ سمجھا گیا کہ اب اللہ کے ذکر نے دل، دماغ، عادات، اقوال، اخلاق، زبان، آنکھ، کان، ہر چیز پر اثر کر دیا، دل بھی متاثر ہو گیا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، ذکر اللہ، صرف اللہ کا نام لے لینا نہیں، اتنا نام لینا کہ زندگی میں انطلاق پیدا ہوتا ہے۔ متقیوں کی صفات اس کے اخلاق کے اندر آ جائیں اور یہ متقیوں کی ٹولی کے اندر شریک ہو جائے، شامل ہو جائے، تب یہ جنت کا مستحق بنے گا۔ ہر آدمی کو چاہیے کہ اس کسوٹی پر اپنے آپ کو تولے۔ یہاں اگر کامیاب ہو گیا ہے
تب وہ فیصلہ کرے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا فکر میری طبیعت پر، میرے اخلاق پر، میری زندگی پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے۔ اول تو ہمیں اپنے ذکر کی پابندی کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، پھر اس زندگی کو ہمارے دل اور دماغ کے اندر زندگی میں اتار دے، اور متقیوں کی صفات اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور اپنی جنت میں اللہ ہمیں موت کے بعد پہنچائے۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ اس کو یہیں لے آؤ، یہاں